بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج کی میرے پاس جو آپ کے لیے بڑی اہم اور بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے عام انتخابات مقررہ مدت پر کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس والے سے مختلف جگہوں پر جو مشاورت ہو رہی تھی، اس والے سے جو کنفیوژن موجود تھی، اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ کی مدت میں 6 مہینے سے 1 برس تک کا اضافہ، اس کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے جو اب اشارے ملنا شروع ہوئے ہیں اور جو باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اس میں یہ بات واضح طور پر کہی جا رہی ہے کہ حکومت انتخابات اکتوبر یا نومبر میں کروائے گی۔ آج 13 اگست، آج جو تاریخ ہے 13 جون کی، تو ہمارے پاس پورے 2 مہینے موجود ہیں جس کے بعد اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے 2 یا 3 روز پہلے اسمبلیاں توڑ دے گی، حکومت ختم کر دے گی اور نگران حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ حکومت 2-3 دن یا 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے اسمبلیاں کیوں برخاست کر سکتی ہے، اس پر کیوں غور ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب آئینی ترامیم ہوئی تھیں اور نئے انتخابی ضوابط بنے تھے تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے تو اس مدت کے پوری کرنے کے بعد 2 مہینے میں انتخابات ہوں گے، نگران حکومت 2 ماہ کے لیے آئے گی، 60 دن کے لیے آئے گی۔ لیکن اگر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے تو پھر جو نگران حکومت قائم ہوگی، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں، وہ 3 مہینے کے لیے قائم کی جائے گی۔ لہٰذا اب آپ غور کیجئے گا، رانا ثناء اللہ خان جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی، آج بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، لیکن انہوں نے گزشتہ روز جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے واضح طور پر 2 مہینوں کے نام لیے تھے، یعنی کہ اگر آپ اگست میں اسمبلی کی مدت پوری ہونے کی بات کریں تو اس کے بعد ڈیلے کا امکان نہیں ہے، آپ کو اکتوبر میں انتخابات کروانے پڑیں گے۔ لیکن جب حکمران بار بار یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر یا نومبر، تو پھر نومبر میں ایک ہی صورت میں آپ جا سکتے ہیں کہ آپ اسمبلی تھوڑے دن پہلے توڑ دیں اور آپ کی جو نگران حکومت قائم ہو وہ 2 ماہ کے لیے قائم نہ ہو بلکہ 3 ماہ کے لیے قائم ہو۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی لاہور میں تھی، انہوں نے یہاں کے مقامی 5 ستارہ ہوٹل میں لاہور میں اخبارات کے مدیران سے جو ملاقات کی، اس میں بھی ان سے واضح طور پر یہ سوال ہوا کہ انتخابات جو ہیں آپ کب کروانا چاہ رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب جو کہ وفاقی حکومت کی ترجمان ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے واضح طور پر اخبارات کے مدیران کو، سینئر صحافیوں کو یہ یقین دہانی کروائی اور کہا کہ انتخابات جو ہوں گے مقررہ مدت پر ہوں گے، جو کہ ڈیو ڈیٹ ہے اس پر ہی ہوں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آگے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب انتخابات کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں ہی استحکام آئے گا، انتخابات کے نتیجے میں ہی بے یقینی کا خاتمہ ہوگا اور انتخابات کے نتیجے میں ہی ہم جو ہے ترقی اور فلاح کی طرف آگے بڑھ سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کنفیوژن رہے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی آپ روڈ میپ نہیں بنا سکیں گے۔ ان کی بات کا مفہوم یہ تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر واضح طور پر تمام اتحادی جو ہیں وہ اس پر کنونس ہیں، اس پر قائل ہیں کہ جمہوریت کو برقرار رہنا ہے، جمہوریت کا تسلسل رہنا ہے اور انتخابات جو ہونے ہیں انتخابات کا انعقاد کروانا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ بڑے دنوں سے اور کافی دنوں سے اور بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے انتخابات کروانے نہیں جا رہی مقررہ مدت کے اوپر، بلکہ اس کے لیے یہ بات کی جا رہی تھی کہ 6 مہینے سے 1 سال کی توسیع کم از کم لی جائے گی۔ تو ایک کنفیوژن حکومتی حلقوں سے یہ دور ہونا شروع ہو گئی ہے، کر دی گئی ہے کہ انتخابات جو ہوں گے مقررہ مدت پر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو مزید باتیں یہ کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی، ان کا مستقبل کیا ہے، ان کی سیاست کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جے آئی ٹی میں پیش ہو کر جو بیانات دیے، جو کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ قتل کی سازش، ان کے اپنے قتل کی سازش جو ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ میں نے سنی سنائی باتیں کی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں تو سب یہ اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ میں تو مقدمہ بھی درج نہیں کروا سکا، تو میں شواہد کہاں سے دوں، یعنی کہ ان کے پاس شواہد موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو بڑا الزام لگایا گیا وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر فورس کے ذریعے ایک 10 لاکھ کی فورس تیار کر کے اداروں پر
اور ملک پر قبضہ کرنا چاہتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ 9 مئی کے جب واقعات ہوئے تو اس کے بعد عوام نے بڑا سخت رد عمل دیا اور قوم جو تھی پاک فوج کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی. اب یہ بڑے اہم سوالات ہیں کہ آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، انتخابات ہوں گے تو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں، اور میرے ساتھ یہاں پر عظمیٰ کاردار موجود ہیں، سینئر سیاسی رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی طویل عرصہ وابستہ رہی، مسلم لیگ نون میں اس وقت موجود ہیں، اور چونکہ اندر کی باتیں بہت ساری جانتی ہیں لہٰذا ہم انہیں زحمت دیتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسما ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، جمہوریت پسند ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اسما، یہ جو ایک تو یہ کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ درست ہے جو رانا ثناء اللہ خان نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ٹائیگر فورس کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بس جب وہ حملہ کریں گے اس کے بعد سب چیزیں ان کے کنٹرول میں آ جائیں گی اور ان کا اقتدار قائم ہو جائے گا. یہ الزام جو ہے ٹائیگر فورس والا، یہ بڑا سنگین الزام ہے. آپ کو اس بات میں کوئی حقیقت لگتی ہے؟ بہت شکریہ نجم، بہت میں انجوائے کرتی ہوں آپ کا شو. تھینک یو فار انوائٹنگ می. ایک تو پہلے قوم کو مبارک ہو، کیونکہ تسلسل کے ساتھ ہمارا جو ایک جمہوری حکومت ہے اس کا یہ ٹینیور بھی پورا ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہماری جو جمہوریت کی جو جڑیں ہیں اس سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی. کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ادارے بھی جو ہیں جمہوری عمل اور جمہوری جو ایک حکومت ہوتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے آتی ہے اس کے پیچھے من و عن کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے آئین کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے جو ٹائیگر فورس کی جو بات مجھ سے پوچھی، آپ کو پتہ ہے نجم، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس یوتھ کو انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کا فیس کا، بلکہ میں اس میں خواتین کو بھی شامل کروں گی، وہی لوگ ہیں جن کو بہت بری طرح یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے استعمال کیا. ان کو ان کے جو ذہن تھے، آپ کو پتہ ہے جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ جب آپ کی باتیں سنتے ہیں تو اس سے وہ اس کو بالکل من و عن اس کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے ان کو پٹڑی سے ٹوٹلی اتارا، سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ آہستہ کر کے. پہلے انہوں نے اداروں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ آپ کی افواج ہوں، چاہے وہ آپ کی پولیس ہو، چاہے وہ آپ کی جوڈیشری ہو، جب بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی مرضی کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو یہ پورے جو یوتھ ہے جو ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، کیونکہ یہ کرکٹ سٹار جو رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ایک ان کے وہ ایک قسم سے ان کے دل میں ایک احساس تو تھا، تو وہ ان کو بری طرح سے جو تھے گالی گلوچ پہ اکساتے تھے اور اداروں کے خلاف کھڑا کر دیتے. بات پہلے کلیئر کر لیتے ہیں، یہ ٹائیگر فورس جو بنائی گئی تھی، کیا یہ وہ کہتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر کے لیے اور سماجی کاموں کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے بنائی گئی تھی؟ اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا آپ کی نظر میں؟ اس میں کوئی فلاحی کام نہیں تھا. بیسکلی یہ صرف عمران خان نے دکھانے کے لیے کہ جی میرے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ میری حفاظت کے لیے بہت کھڑے ہوتے ہیں، ایک سیکیورٹی کے لیے بنائے تھے، جو کہ بالکل زیرو ان کا جو عملی میدان میں بالکل جب جلسے ہوتے تھے اور جب خواتین ہراساں ہوتی تھیں تو میں ہمیشہ ان سے کہتی تھی جا کے کدھر ہے آپ کی وہ ٹائیگر فورس جس کو آپ نے بنایا ہے؟ وہ ایک صرف ڈھکوسلا تھا، ایک آئیڈیا تھا، اور ان کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا تھا کہ یہ بکے گا بہت. تو یہ وہ بکنے والی کہانی تھی. یہ شروع میں انہوں نے جب بنایا ہے تو اس کے بیچ میں نہ کوئی ان کی کوئی ٹریننگ تھی. ان کی صرف ایک ٹریننگ تھی کہ آپ نے جو لیڈر کہے گا اس کے پیچھے آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپ نے چل پڑنا ہے، اور اس میں چاہے برا ہو چاہے بھلا ہو پاکستان کا، یہ نہیں آپ نے سوچنا، بس آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو آپ کا لیڈر کہے گا. تو یہ ایک قسم سے صرف جسے کہتے ہیں نا گمراہ کرنے کے لیے یوتھ کو انہوں نے بنایا تھا، اور ہم تو پہلے سے اس کے بہت خلاف تھے. بہت پیسہ لوگوں نے کھایا ہے. یہ ٹائیگر فورس کے نام پہ بے تحاشا لوگوں نے پیسہ کھایا ہے.
پارٹی فنڈز آ جاتے تھے کہ جی وہ ٹائیگر فورس بن رہی ہے, اور اینڈ میں پتہ چلتا تھا کدھر ہے ٹائیگر فورس, کہ نہیں وہ تو صرف عمران خان کے سامنے سج کے کھڑے ہونے کے لیے تھے, باقی ان کا کوئی کام نہیں تھا. پھر ان کو گالی گلوچ پہ لگانا شروع کیا, پھر اداروں کے خلاف ان کو کھڑا کرنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا بھائی جناب, یہ تو تن کے رکھتے ہیں اداروں کو, تو ان کو استعمال کیا جائے. سوشل میڈیا پہ ان کو استعمال کیا گیا اور ان کو اداروں کی ہزا سرائی کے لیے استعمال کیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو یوتھ آپ کے سامنے ہیں, ان کی پروڈکٹیو تو کوئی کام نہیں ہے کہ بھئی آپ ان کو کوئی ان کی انرجی کو صحیح طریقے سے چینلائز کریں, ان کو کھیل کے میدان میں لے کے آئیں, ان کو کوئی آپ پڑھنے کے لیے ان کے لیے اور کوئی ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور کوئی ذرائع پیدا کریں. نہیں, آپ نے ان کو ایک ملیٹنٹ فورس بنانے کی کوشش کی. اور آخر میں آپ نے یہی دیکھا کہ یہی جو نوجوان تھے انہوں نے ہتھیار اٹھائے, انہوں نے پیٹرول بام پھینکے, انہوں نے گاڑیاں جلائیں, انہوں نے پولیس والوں کو زود و کوب کیا, انہوں نے پھر اٹیک کیا آخر میں آ کے 9 مئی کو کالا دن ہے, کیونکہ وہ اپنا وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک اپنے دماغ کا ڈبہ بند کر دیا تھا اور ان کو اکسایا گیا تھا, اکسایا مسلسل تواتر سے ان کو اکسایا گیا, یہاں تک کہ وہ بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. ان کی اپنی سوچنے کی صلاحیت کہ اس میں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, ہماری فیملیز پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, انہوں نے سوچنا بند کر دیا تھا. اور جب یہ 9 مئی ہوا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی فیملیز بھی سفر کر رہی ہیں, ان کے ماں, ان کے باپ وہ جیلوں میں ہیں, اور جو ان کا لیڈر ہے وہ کہتا ہے جی میں تو ان کو جانتا ہی نہیں یہ کون ہے, یہ تو میرے ورکر ہے ہی نہیں. تو وہ تو ڈس اون کر دیا نا, تو یہ کتنا افسوسناک. اچھا, لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ خواتین, اپنی خواتین کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. اب تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی بدسلوکی کے واقعات نہیں ہوئے. آپ کے بہت ساری خواتین کے ساتھ رابطے ہیں, اور وہ جو تمام خواتین ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین گرفتار ہوئیں ان سے بدسلوکی ہوئی یا نہیں ہوئی, یا ویسے آپ نے خود دیکھا ہے ان کی ساروں کی ویڈیوز جب یہ جیل سے باہر نکلی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی ہمیں ہراساں کسی جسمانی طریقے سے جب بالکل نہیں کیا گیا. ہیومن رائٹس کی جو چیئر پرسن ہے ہنا جیلانی, انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیمز باقاعدہ گئی جیلوں میں اور ہم نے دیکھا کہ بہت فول پروف سیکیورٹی کا بندوبست ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ 2-3 دروازوں سے بعد, اور صرف وہاں پہ فیمیل جو ہے وہ پولیس سٹاف ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو یہ سارا آپ مجھے یہ بتائیں نجم, پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے کیمپین چلائی گئی تھی, اور اس لیڈر نے سبق نہیں سیکھا. جب یہاں پہ اس نے دیکھا کہ میری دال نہیں گل رہی ہے اور یہ جو میں جھوٹ بولتا ہوں وہ اگلے دن جو ہے وہ کھل کے تو وہ سب کے سامنے وہ سچ آ جاتا ہے, تو اب انہوں نے باہر کے ملکوں میں جو تماشا شروع کیا ہے. اب آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا سوشل میڈیا کے کہ جو پیڈ لابنگ فرمز ہائر کیے ہیں, وہ جو ٹرک جو پھر رہے ہیں, جو بہت وہ ہزاروں ڈالر دے کے یہ کام تماشے ہو رہے ہیں, وہ کلپس دکھائے جا رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. شرم آنی چاہیے. نہیں تو یہ بات بار بار کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں ڈالرز ہیں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے پاس یہ لاکھوں ڈالرز ہیں, یہ آ کہاں سے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ آپ نے وہ ججمنٹ پڑھی تھی کہ تو 8 سال سے جس اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ رہے ہیں, تو کتنا بار دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے بیسکلی اپنی ریپوٹیشن بنائی تھی شوکت خانم سے اور نمل سے. وہاں سے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ہے پیسہ ہم ایک بہت اچھے کام کے لیے دے رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ایک چیریٹی کے نام سے پیسہ تھا وہ آیا اور وہ انکاموں میں لگا, یعنی کہ نہایت اس میں لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. جو پیسہ چیریٹی آتا رہا, شوکت خانم کے لیے آتا رہا, ڈونیشنز کے نام پہ آتا رہا, کے لیے وہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں استعمال ہو رہا ہے. بالکل وہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے اپنا سیاسی ایجنڈا آگے لے جانے کے لیے استعمال کیا. لیکن ہم آخری ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, جو بات ہو رہی ہے
کہ اس وقت جو پاکستان کے خلاف کمپین چل رہی ہے، حکومت کی طرف سے پریس کانفرنسز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں ڈالرز پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب ہم بریک پر گئے تھے تو عظمیٰ کاردار ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، گفتگو کر رہی تھیں، نعیم مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، مشکور ہوں اویس احمد بھٹی صاحب کا، آپ انصاف لائرز فورم کے رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ نے بھی ہمیں یہاں پر جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ اور میں اس سے پہلے کہ آؤں، میں عظمیٰ صرف ایک بات ہم کر رہے تھے، آپ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو لاکھوں ڈالرز استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے، یہ وہ پیسہ ہے جو شوکت خانم کے نام پہ آتا رہا، جو نمل کے نام پہ آتا رہا، لیکن ہم پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بات کرتے ہیں، ان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شوکت خانم ایک اچھا کام کر رہا ہے، آپ اس کو بدنام نہ کریں، اس کو متنازع نہ بنائیں، وہ ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے، اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں۔ آپ دیکھیں، اگر ان کی ساکھ اگر صرف شوکت خانم تک کے رہتے محدود تو ان کی ساکھ بنی رہتی، لیکن وہ پیسہ جب وہاں سے انہوں نے چینلائز کر کے ڈائیورٹ کر کے جب سیاست میں گھسایا تو لوگوں کو تو نہیں بتایا۔ میں نیو یارک میں تھی اور میں امریکہ گئی ہوئی تھی 2-4 سال پہلے، تو وہاں پہ لوگ بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اتنا پیسہ جمع کر کے پی ٹی آئی کو دیا ہے، انہوں نے آج تک ہمیں ایک رسید نہیں دی، آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ پیسہ کہاں لگایا ہے انہوں نے۔ فوزیہ قصوری خود گواہ ہے اس بات کی، کیونکہ وہ تو ساتھ ساتھ جاتی تھیں چیئرمین کے، اور وہ کہتی ہیں کہ لاکھوں ڈالر ہم جمع کر کے دیتے تھے، جب ہم پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا کیا ان ڈالروں کا، آگے سے جواب ہی کوئی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بات تو ایسے نہیں چلتی، آپ کو باقاعدہ آڈیٹنگ کرانی پڑتی ہے اور آپ کو باقاعدہ حساب دینا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ جس مقصد کے لیے دیتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو شہداء کے سو کالڈ نام پہ انہوں نے پیسہ جمع کیا ہے، اس کا کیا کیا ہے انہوں نے؟ 9 مئی کے جو 25-26 شہداء کی بات کی جا رہی تھی، اس پر جو فنڈ قائم کیا گیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کھایا گیا ہے۔ وہ کدھر گیا ہے؟ کدھر گیا ہے؟ کوئی پتہ چلا آپ کو کدھر گیا؟ ابھی تو شہداء کی لسٹ بھی پوری نہیں، کسی کی فیملی کو اگر ملا ہوتا تو ہمیں نظر نہ آ جاتا۔ سارا انہوں نے وہ ٹرک جو ہائر کیے ہوئے جو کہ انگلینڈ کی سڑکوں پہ یہ پھرا رہے ہیں، ملک کو اور اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کا اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، سبق نہیں سیکھا ابھی تک انہوں نے۔ آپ کو میں آخری بات بتاتی چلوں کہ پیچھے آپ نے وہ سنا ہوگا جو ان کا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے، یاد ہے آپ کو؟ مفتی بانی یاد ہے آپ کو؟ یہ وہی کانسیپٹ ہے جو کہ ٹائیگر فورس کا تھا، کہ مفتی بانی ایک بن جائے اور پھر اس کے بعد اٹیک کرو آپ ملک کے اداروں کو اور ٹیک اوور کرو، یہ گیم پلان تھا ان کا۔ اس میں ناکام ہوئے، اس میں ناکام ہوئے۔ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست سے بڑا آپ نہیں ہو سکتے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ نہیں مسعود صاحب، دو تین چیزیں اکٹھی جمع ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے حکومت مقررہ وقت پر، مجھے لگا وزراء کے بیانات سے کہ جو انتخابات ہوں گے وہ اکتوبر نومبر میں مقررہ مدت پہ ہو جائیں گے، جو بات کی جا رہی تھی کہ 1 سال ڈیلے ہو جائے گا، وہ جو ہے نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹائیگر فورس کے ذریعے اداروں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور اس کے ذریعے حکومت پر، اقتدار پر، ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ یہ حملے جو تھے اس کی پیش خیمہ تھے۔ اور تیسرے، لاکھوں ڈالرز جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں استعمال ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی لاکھوں ڈالرز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لگ رہے ہیں؟ تھینک یو نجم۔ بات یہ ہے کہ ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کتنی دیر کوئی آپ نہیں برداشت کریں گے، ویورز برداشت نہیں کریں گے۔ لیڈر بھی ایک چینل ہوتی ہے، اگر لیڈر بار بار جھوٹ بولے گا تو چینل بدل دیا جائے گا، لوگ چینل بدل، ہاں ذرا دلکشی ہو تو تھوڑی دیر رک جاتے ہیں۔ آوازیں اب یہ جو آپ کے آئی ٹی کا معاملہ آ گیا نا، آپ کی پچھلی باتیں دہرائی جاتی ہیں، اس لیے یہ جو منکر نکیر ہے اب آئی ٹی ہو گئے ہیں، یہ آپ کے جو دائیں بائیں کندھوں پہ فرشتے ہیں انہوں نے بھی اب کمپیوٹر رکھ لیے ہیں، اس لیے آپ بچ نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ نہ تو پی ٹی آئی چیئرمین بچ سکتا ہے، نہ پیپلز پارٹی چیئرمین بچ سکتا ہے، نہ پی ایم ایل این کا چیئرمین بچ سکتا ہے۔ جہاں تک آپ بات اسی طرح کرتے ہیں، میں عظمیٰ سے آدھے سے بھی آدھا ٹائم لوں گا۔ آج نے تو آپ آج تو ڈپو کے حساب سے آپ نے ٹائم دے دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے تو نیند آنا شروع ہو گئی تھی، خیر میں جاگ گیا۔ اب عرض یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور میں ایکسپیکٹ کرتا تھا، آپ کو جگا کے رکھیں گے، فکر نہ کریں۔ میں جب آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا، اویس بھی بیٹھے تھے، پھر بھی کئی دفعہ کہا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، الیکشن سے پہلے جو مرضی مینجمنٹ ہو، مجھے نہیں یہ پتا، الیکشن اگر وفاق ٹائم پہ نہیں کروائے گا
تو سارا نظام نیست و نابود ہو جائے گا. ٹھیک ہو. سو میں اس پہ کل بھی یقین رکھتا تھا, آج بھی رکھتا ہوں اور آخری وقت تک رکھوں گا. باقی ناممکنات کی دنیا میں پاکستان تو نمبر 1 ہے. خیر چلیں, انصاف کی دنیا میں 129ویں پہ صحیح. تو الیکشن کی حد تک تو مجھے یقین تھا, یقین ہے, آپٹیمزم سے بڑھ کر. صحیح. اب اگلی بات ٹائیگر فورس کی, تو عظما تھوڑا سا بھول گئی. ٹائیگر فورس دریافت کی گئی تھی, یا اس نام کو منظر عام پہ لایا گیا تھا پینڈیمک میں, کرونا کے کام کے لیے. ہمیں وہاں کرونا کے کام کے لیے تو کہیں بھی یہ ٹائیگر فورس نظر نہیں آئی تھی. سو ٹائیگر فورس کہیں بھی نہیں تھی. ٹائیگر فورس کو مس یوز کیا گیا. اب اس میں کتنے حد تک صداقت ہے جو عظما کہہ رہی ہیں کہ ٹائیگر فورس سے قبضہ کیا جانا تھا. کبھی ٹائیگر فورسوں سے آپ کی حکومتوں پہ قبضے نہیں ہوئے. جن فورسوں سے ہوئے ہیں, سوری ٹو سے, اس کا عظما کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, اور آپ کو تو خیر عظما سے بھی زیادہ پتہ ہے. اویس پہ تو بیت رہی ہے. سو وہ فورسز اور ہوتی ہیں. چھوڑے, ٹائیگر فورس بچوں کا معاملہ تھا جنہیں عمران خان نے انتہائی بیوقوف بنایا ہوا تھا. پہلے تو عظما کی عمر کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا تھا, لیکن یہ سیانے لوگ تھے, ان کی آنکھیں کھل گئی. پرسوں اویس کی بھی کھل جائیں گی. سیاست آپ نے پنتی پنکچر سے شروع کی تھی, جھوٹ تھا. سیاست گپ شپ نہیں ہوتی. بعد میں آپ نے کہا یہ تو گپ شپ تھی. پینتی پنکچر پہ آپ جب کلین بولڈ ہو گئے تھے, آپ کرکٹر تھے, آپ کو احسن انداز میں کھیلنا چاہیے تھا اور جم کے کھیلنا چاہیے تھا. آپ کے پاس آ گئی حکومت. جب آپ کے پاس حکومت آ گئی, بھائی ساری فورسز آپ کی ہیں. شرم آنی چاہیے نا تھوڑی سی نجم اس پہ کہ آپ کے پاس ملک کی فورسز ہوں, آپ حکومت میں ہوں, آپ وزیر اعظم ہوں, آپ سربراہ حکومت ہو, کیبنٹ آپ کی بحری بیڑا ہو, اور آپ کو ٹائیگر فورس کی ضرورت ہو. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس سیکیورٹی فورسز بھی آپ کے ماتحت ہیں, فوج آپ کے ساتھ ہے, بیوروکریسی کی فورس آپ کے ساتھ ہے, تمام چیزیں آپ کی پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ ہے, پھر آپ ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں. دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, میڈیا آپ کے ساتھ تھا, پورا پاکستان آپ کے ساتھ تھا. بیکاز آپ بیڈ بعد میں کیجیے گا پلیز, میں بوڑھا آدمی ہوں, میں بھول جاتا ہوں. ہاں, اس لیے میرا ٹائم نہ لیجیے گا. مجھے نون لیگ والا لے, پی ٹی آئی والا لے, میں مائنڈ کرتا ہوں. بڑا نجم کے پاس 8ویں ترمیم ہے, وہ لے سکتے ہیں. تو اب نجم دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ وین یو آر وزیر اعظم, تو آپ کھوکھلے تھے کہ آپ کو ٹائیگر فورس کی ضرورت پڑی. سو اس بات پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ٹائیگر فورس, یہ انجینئر, یہ ڈاکٹر, یہ ہمارے پیارے بچے, میرے گھر میں سے بھی 2 3 4 پیارے پیارے بچے نہ دہشت گرد تھے, نہ دہشت گرد بننا چاہتے تھے, نہ 9 مئی والے معاملہ میں آنا چاہتے تھے. 9 مئی بھی 9 اور 11 ہی ہو گیا ہمارے لیے. ان بچوں کو بے وقوف بنایا. اچھا, اس میں کتنی, جب آپ ایک وہ والی اکیڈمی جو فورسز والی اکیڈمی ہے وہاں سے بات شروع کرتے تھے, آپ جس بندے کے بعد 2010 میں ایک مانگے تانگے کی سیڈ تھی, آپ اس کو اتنا ایئر ٹائم دیتے تھے, اتنا ایئر ٹائم نہیں, یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی. اصل میں سوال بیچ میں ہی رہ گیا. آپ کے خیال میں ٹائیگر فورس کے ذریعے یہ حملے کر کے ملک پر قبضہ کرنے کا الزام جو ہے درست ہے غلط ہے؟ 100% درست ہے, لیکن اس میں ٹائیگر فورس کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ لیڈرشپ کا, جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. یہ ورگلایا گیا. وہ بچے ہمارے اپنے ہیں, وہ قومی سرمایہ ہیں, ہمیں ان سے اب ذرا نظر ہٹا لینی چاہیے, اس پہ فوکس کریں کہ جس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول تھا. سو ان کو یوز نہیں, مس یوز کیا گیا. صحیح. یہ ہمارے لیے. اچھا, یہ آخری چیز جو اس میں تھی, اس وقت لاکھوں ڈالرز جو ہے, ہاں لاکھوں ڈالر, بالکل ٹائم برابر ہو گیا. آپ تو میں نے گھڑی پہ نظر رکھی ہوئی ہے. آپ نے تو دل پہ لے لیا, اویس نے نہیں لیا جسے لینا چاہیے. دل پہ تو آپ نے لیا ہے, میں آپ کے دل کو دلاسا دے رہی ہوں. اللہ آپ کا بھلا کرے. تھینک یو جی, تھینک یو. اس میں بات ہیں, چونکہ اویس جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ, اویس یہ ٹائیگر فورس اس لیے بنی تھی کہ اس کے ذریعے حملے کیے جائیں گے, قبضے کیے جائیں گے. رانا ثناء اللہ خان نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ کوئی لاکھوں نوجوان, 9-10 لاکھ نوجوان تیار کر کے تیاری کی جا رہی تھی, چونکہ آپ تو حصہ ہیں اس کا, حصہ ہیں, قریب سے دیکھ رہے تھے, سارا کچھ مینیج کر رہے تھے. کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نجم بھائی آپ کا. میڈم جو مس عظما کاردار صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, جب یہ پینڈیمک کا دور تھا, یہ
ٹائیگر فورس جب بنی تو ٹائیگر فورس کو سپورٹ کرنے والوں یہ بھی آگے آگے ہوتی تھی. ان کو زیادہ میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ ٹائیگر فورس کا پرپس کیا تھا. ابھی تو یہ بڑی پی ٹی آئی کی ناکامیاں گنا رہی تھیں, پی ٹی آئی لیڈرشپ کی ناکامیاں گنا رہی تھیں, اس کے بعد شوکت خانم کی ناکامیاں گنا رہی تھیں, اس کے بعد فنڈز کی ناکامیاں گنا رہی تھیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی جس انہوں نے پارٹی چھوڑی, اور اس دن یہ لکھا انہوں نے بتایا کہ آج میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں پی ٹی آئی لیڈر کی ناکامی کی وجہ سے, آج میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں شوکت خانم کی وجہ سے, آج میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں کیونکہ اس میں نمل کے اندر فراڈ ہوا ہے, آج میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں کیونکہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ان سے کہیے بولنی کریں پلیز. آج میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں کہ عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا. آج میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں ان کی پریس کانفرنس مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں یاد ہی پڑ رہا, میں شاید بھول گیا ہوں, میں بھول گیا ہوں. انہوں نے پارٹی چھوڑی, آپ بعد میں بولیے گا پلیز. اچھا وہ سوال اچھا ہے, سوال ان کا اچھا ہے, وہ بعد میں کر لیجیے, بعد میں کر لیں گے. انہوں نے پارٹی چھوڑی کہ خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا, انہوں نے پارٹی چھوڑی کہ ٹائیگر فورس ایک دہشت گرد فورس تھی. ماشاءاللہ کیا ان کے اچھے, کیا دیکھیں پیٹرول پمپ تو میں نے اور نجم نے یس آپ کو بہت پتہ ہے پیٹرول پمپ کل کی بات ہے جب آپ نے دیکھیں, میں آپ کی وہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, میں آپ کی وہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, جب آپ نے ایک پارٹی چھوڑی پی ٹی آئی چھوڑی, جب آپ ٹائیگر فورس کا حصہ تھی, جب آپ ٹائیگر فورس کے لیے کیمپس لگاتی تھی, جب آپ بتاتی تھی, جب آپ میں بھی کی بات بتاتا ہوں ٹائیگر فورس کا پرپس کیا تھا, ٹائیگر فورس کا پرپس کیا تھا. غلطی بھی تو ہو جاتی ہے یار, میں نہیں صاحب ٹائیگر فورس نجم بھائی ایک والنٹیئر ٹاسک فورس تھی, صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے بائی دا وے. افیکٹڈ ایریاز کے جو پینڈیمک افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے اندر جو ہمارے ہیلتھ ایشوز تھے, جہاں پہ ہم سٹاف کی فیل کر رہے تھے سٹاف کم ہے, اس کے پرپس یہ تھا پاکستان کے اندر اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہیلپ کرنے کے لیے بنائی گئی, اس کا والنٹریلی بنائی گئی, کوئی ایک بندہ اس میں سے پے نہیں تھا لیتا, کوئی کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا, کوئی اسلحہ نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, کوئی ایک کیس نجم بھائی 2019-20 کے اندر میڈم پیٹرول پمپ آپ کو بھی بنانے آتے ہیں, آپ سے زیادہ کوئی نہیں بناتا. وہ گاڑیاں گڑیاں جلانے کی ٹریننگ تھی, گاڑیاں گڑیاں جلانے کی ٹریننگ, آپ سے زیادہ چلانا یا بنانے کسی کو نہیں آتے. 2-4 پولیس والوں کی آنکھیں وہ والنٹیئرلی فورس تھی, انہوں نے جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا, اس کے ساتھ جا کے جہاں پہ افیکٹڈ ایریا سے وہ گئے. کوئی ایک کیس جب ٹائیگر فورس ایکٹیو تھی, کوئی ایک کیس کسی جگہ پہ ان کے خلاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ملیٹنسی کی ان کو ٹریننگ دی گئی, کون سی ٹریننگ, کوئی ایسی فوٹیج, کوئی ایسی ریکارڈنگ, کوئی ایسی فوٹیج لا کے دیکھ لیں. 8 مہینے یہی ڈرامہ چلتا رہا وہاں پہ, نو گو ایریا تھا زمان پاک, بائی دا وے میرے پارٹی لیڈر نے مجھے کنڈیم کیا, میں بھی کنڈیم کرتا ہوں. لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے, اور یہ ایک شرمناک انسیڈنٹ ہوا ہے. ہمیں دیکھیں سب سے زیادہ نقصان ہماری پارٹی نے اٹھایا. دیکھیں یہی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو اگر کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا تو بن جاتی ہیں یا وہ خراب ہو جاتی ہیں. ہمارے لیے بلیک ڈے ہے, میں اس چیز کو مانتا ہوں, لیکن میں ان لوگوں کے منہ سے نہیں مانوں گا جن کی ہسٹری بلیک ڈے کر گئی اس پارٹی کو, جنہوں نے اس پارٹی کے ساتھ جو غداری کی, ان کی باتوں سے میں نہیں کہوں گا کہ یہ پارٹی کا بلیک ڈے ہے. ٹھیک ہے, یہ جناب کو بہت پتہ کون غدار ہے. غدار وہ ہیں جو باہر کے ملکوں میں جا کے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. یہ لوگ غدار وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بن گیا پاکستان. غدار وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ امریکہ میں گئی, یہ امریکہ میں جاتی اور ان کا کوئی بندہ کہ پوری دنیا میں ڈورا پھیٹ رہے ہیں, یہ کون ہوتی ہے, پوری دنیا میں ڈورا پھیٹ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے پارٹی کے لیڈر کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہو رہی ہے. پارٹی غدار وہ الیکشن کمیشن کے اندر چھوٹی سے چھوٹی رسید دی ہوئی ہے. یہ کون ہوتی ہے جس کو میں میری پارٹی رسید دے؟ یہ اپنے لیڈر سے جا کے مانگے رسید, یہ اپنی پارٹی سے رسیدیں مانگے. یہ کوئی نہیں ہے. الحمدللہ ڈکلیئرڈ ہے, صادق بھی ڈکلیئرڈ ہے, امین بھی ڈکلیئرڈ ہے اور ایماندار ڈکلیئرڈ ہے. آپ چھوٹے ہیں, آپ کو پارٹی نے کوئی پذیرائی نہیں کی. مجھے پذیرائی ملے, مجھے پذیرائی ملے نہ ملے, میں آپ کی طرح کوئی لوٹا نہیں ہوں, میں آپ کی طرح کوئی غدار نہیں کہلاؤں گا. آپ شرم کریں, آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ شرم کریں, شرم کریں, شرم کریں. آپ خبردار, آپ نے یہ لفظ یوز کیا, آپ کس طرح کی آپ لوٹے خود ہیں, ہیں, آپ کا سارا فیملی لوٹا ہے, آپ لوٹے, آپ کو میں بتاؤں آپ کا پوری پارٹی لوٹا ہے, آپ کی پوری فیملی لوٹا ہے. لوٹا وہ ہوتا ہے جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتا ہے. شرم آپ کو آنی چاہیے, معافی مانگے, معافی آپ مانگے,
میری مرضی میں جہاں مرضی جاؤں. آپ پارٹی قوم کے ساتھ غداری کریں, قوم کے حلف کے ساتھ غداری کریں. آپ نے پنجاب اسمبلی کے حلف کے ساتھ غداری کی ہے اور جہاں پہ آپ بتاتے ہیں نمک کی باتیں کرتی ہیں. آپ نے اس طرح کے الفاظ یوز آپ خبردار, آپ چپ کرو. آپ مہربانی کریں, آپ کو شرم آنی چاہیے, زبان تو کنٹرول میں رکھیں. میں نے آپ کے لیڈر کوئی مہذب میڈم کے لیڈر کے اوپر کوئی بات نہیں کی, کوئی مہذب استعمال, میں نے میڈم کے لیڈر کے اوپر کوئی بات نہیں کی. یہ میرے لیڈر کو کوئی نہیں ہوتی کہ کہنے والی کہ انہوں نے پیسہ کھایا, کوئی ان کے اوپر کوئی ایک چیز ثابت ہوتی جو کہتی. جا کے القادر ٹرسٹ میں اپنے آپ کو القادر ٹرسٹ, آپ کو بھی پتا وہ ٹرسٹ ہے, مجھے اکیلے کو نہیں پتا, اس کی ہسٹری پڑھیں جا کے. 450 کنال زمین مجھے اور آپ نیب کے اندر, میڈم نیب کے اندر میٹر صاحب ڈیوٹیس ہے, آپ جا کے نیب کے ڈاکیومنٹس پڑھیں, آپ جا کے ان کی انکوائری رپورٹس پڑھیں, آپ کو پتا چلے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا کیا ہوتا ہے اور ڈاکیومنٹس پڑھنے سے بات کیا ہوتی ہے. ان کو تھورولی پڑھے, تھورولی اسٹڈی کریں القادر ٹرسٹ کو. نہیں ہے تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں, آپ کو انکوائری رپورٹ بھجوا دیتا ہوں. حفاظتی بیلوں کے پیچھے نہ چھپائے, حفاظتی بیلے جا کے قانون کے دائرے میں رہے. ایک قانون ہوتا ہے, قانون کا راستہ اپنایا ہے. باری باری بات کر لیں. معصوم اگر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو باری باتیں اگر پیار سے کرے نا تو دونوں اچھی باتیں کریں. یہ باتیں دیکھیں میرے ٹائم پر اگر یہ بولیں گی تو میں بالکل ان کے ٹائم پر ہی بولنے دوں گا. نہیں ویس نہیں, پیار سے کریں. میں اگر بات کر رہا ہوں تو یہ بالکل نہیں بولیں گی, یہ بالکل. میں اپنے الفاظ کو قابو بھی رکھوں گا. مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, میرے سے برا آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا. خبردار آپ نے کوئی غلط الفاظ استعمال, خبردار آپ میرے لیے خبردار کا ورڈ یوز کریں نا. کون معافی مانگے گا آپ سے؟ آپ معافی مانگو گے مجھ سے, آپ کی حیثیت ہے میں آپ سے معافی مانگوں. خبردار, آپ کون ہو؟ خبردار. میں کیوں آپ جیسا غدار سے معافی مانگوں؟ خبردار کہہ رہی ہوں. خبردار کیا ہوتا ہے؟ نہیں چلیں چھوڑیں, میرے سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا. خبر آپ مجھے کیا جانتے ہیں؟ میری پارٹی سے گئے ہو آپ, کل کا بچہ میری پارٹی سے گئے ہو کیا آپ, جانتے ہیں؟ میری پارٹی سے گئے ہو, جو دوسری پارٹی میں آپ کی ساتھ میں وہ بھی جانتا ہوں آپ کو. سارے پارٹی کے, آپ کے پارٹی کے سب چھوڑ کے جا چکے ہیں, صرف آپ بیٹھے عمران خان تو ہے نا, آپ نے کب جانا ہے یہ بتا دیں. عمران خان ہے اس پروگرام میں بتا کے جائیں کہ آپ کب جا رہے ہیں. میڈم عمران خان ہے, چھوڑ کے جا چکے ہیں. میڈم عمران خان تو ہے نا, 150 لیڈران چھوڑ کے جا چکے ہیں پارٹی. ان کی حیثیت جو استحکام میں پارٹی کی دیکھ لیں, فواد چودھری جا کے مس فواد چودھری آپ کے ساتھ آپ دیکھیں, عارف کیانی کی بات کر لیں, ٹھیک ہے, آپ عمران اسماعیل کی بات کر لیں, آپ علی زیدی کی بات کر لیں, آپ کو مبارک ہوں, آپ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی انشاءاللہ. یہ آپ کے شعر تھے انشاءاللہ, وہ ضمانتیں ضبط ہوں گی. آپ بھی اپنے آپ کو پارٹی کی ٹائگرس کہتی تھی, اگر آپ کے جانے سے کچھ نہیں ہوا تو ان کے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو تسی رہ گئے, تسی بھی ٹوٹ جاؤ. یہ سارا ینگ لاٹ ان کے ساتھ ہے خان کے, اور میں اکیلا گیا, پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے, جوان پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور باہر تو جا کے نکلے, کون سا سوشل میڈیا اپنے گھر میں جا کے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں 2-3 دن پارٹیز ہوگی. بھائی صاحب الیکشن آ رہی ہے, دیکھ لیں گے, آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ. الیکشن آ رہے ہیں, اس میں پتہ چل جائے گا سارے کا سارا. آ گئے جی الیکشنز کیا, دیکھ لیں گے نا کتنا دم خام ہے. اکتوبر نومبر میں سارا حکومت کہہ رہی ہے. کیوں آپ کو لگ رہا ہے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ بالکل الیکشن تو دیکھیں میں نے عرض کیا نا 100% ہونے جا رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے نجم, کوشچن ذرا ادھر ادھر ہو گئے. سخت ایک کوشچن یہ تھا, نہیں سخت نہیں, ان کا آپس میں پیار ہے, پرانا تعلق ہے نا, یہ کوئی بات نہیں ہے. پتہ نہیں کل کو ان کی پارٹی پھرے, یہ ہو جائے, ان کی یہ ہو جائے, ان کو نہیں لڑنا چاہیے, میرے خیال میں نہیں لڑنا چاہیے. نہ جب میں ذرا آپ کہیں تو پروگرام کو ٹریک پہ لاؤں, ایک جواب رہ گیا تھا, وہ میں نہیں دے پایا. آپ نے یہ کہا تھا کہ کیا واقعی باہر کا پیسہ پاکستان, الزام لگایا گیا, آج باقاعدہ طور پہ اس کا الزام لگایا گیا, شوکت خانم کا پیسہ سیاست میں لگایا گیا. دیکھیں یہ سارے شواہد موجود ہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہے, پیسہ لگایا گیا. ہم یہ نہیں کہتے 100% وہ لگا, باہر سے جو ان کو پیسہ آیا انہوں نے اس کا مس یوز کیا, جیسے ٹائیگر فورس کا کیا. ویسے مجھ سے گرم نہ ہونا یار. تو جس طرح یہ ابھی آپ دیکھ لیں نا, جب یہ آپ نے انٹرو میں بات کی تھی اس طرف ڈر لگتا ہے بھائی, ڈر لگتا ہے. میرے بڑے بھائی دیکھیں, بچوں سے ڈر لگتا ہے اور سیاستدانوں سے بھی ڈر لگتا ہے. ویسے کا بھی بڑا کریئر, دونوں طرف سے ڈر رہے ہیں. آپ کا سہارا ہے یا اوپر والے کا. اچھا بات یہ ہے کہ کل ویسے اس پہ بھی غور کریں کہ جے آئی ٹی کو عمران خان صاحب کسی طرح بھی مطمئن نہیں کر سکے. انٹرو میں بھی آپ نے بات کی نا,
وہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے قتل کی بات، جو میں نے کہا تھا کہ جھوٹ کا چینل کتنی دیر تک چلتا ہے، کتنی دیر تک گیس لائٹنگ کہا کہ کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اب دیکھیں کویشچنز در کویشچن ہوئے، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تو آ کے پھر ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب مجھے فیئر ماحول ملے گا تو میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں لڑائی کے بعد والا مکہ اپنے منہ پہ مارنا پڑتا ہے. میں ایک بات کرنے کے بعد چاہوں گا عظمیٰ یا ویس بات کریں، پیاری باتیں کر رہے تھے. عمران خان آج بھی اگر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی، اتنے بندے پارٹی سے فارغ جن کو یہ غدار کہہ رہے ہیں نا، ان کو وہ 150 ہے، وہ 200 ہے، وہ 50 ہے، عمران خان اعلان کر دیں کہ جی یہ بندے میری پارٹی سے میں نے نکال دیے، یہ استحکام پاکستان میں جائیں، یہ عدم استحکام میں جائیں، یہ جہاں بھی جائیں. آج بھی عمران خان کو چاہیے کہ ایسے جو ان کے ٹائیگر ہیں نا، جو ٹائیگر اسلحہ نہیں چلاتے، جو قانون کو سمجھتے ہیں، ایسے ٹائیگرز ان کے پاس رکھیں. میں یہ ویس کی مانتا ہوں، ابھی ان کے لوگ عمران خان سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن لیڈرشپ ایسی ہے خان صاحب کی صورت میں. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. یہ محبت ضرور کرے لیکن حد سے زیادہ نہ ویس بھی کرے. انہیں کہیں کہ جی آئیں پارٹی کو پھر اکٹھا کرتے ہیں، پھر الیکشن آ گئے ہیں، کھیلتے ہیں، جو ہوگا الیکشن میں، جو اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ جیت جائیں گے. آخری بات میں کروں کہ ایک دفعہ بی بی کے زندہ ہوتے، بی بی کے پاپولر لیڈر ہوتے، 2002 میں صرف 17 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس، بعد میں حکومت ملی. اس کے علاوہ 2002 میں یہ بات ہے، 1997 میں بی بی کو 17 ملی اور 19 ملی 2002 میں نواز شریف کو. وہ پارٹی پھر واپس آئی. اگر انہیں 15 20 25 سیٹیں ملتی ہیں تو یہ پھر واپس آ جائیں گے. لیکن اب سوال یہ نہیں ہے کہ ان کے ٹائیگر غلط ہیں یا ان کے اور لوگ غلط ہیں، ان کے لیڈر غلط ہیں. انہیں پارٹی بچا، ان کا وہ پارٹی ہے جو اکلوتے لیڈر پہ چلتی ہے. بڑا ایک اہم سوال ہے یہاں پر، بڑا ایک اہم سوال ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 1997 میں اتنی سیٹیں ملی، پھر مسلم لیگ نون کو اتنی 19 سیٹیں ملی، 2002 میں انہیں 19 ملی، انہیں 17 ملی. لیکن ایک بڑا ایک جینوئن سوال یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این نے وہ غلطی کی تھی جو عمران خان سے ہو گئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف سے ہو گئی ہے، ان کے ورکر سے ہو گئی ہے، اس پارٹی سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اس غلطی کے بعد کم بیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کے لیڈر سے غلطی ہوئی ہے، ان کے مہاتما سے غلطی ہوئی ہے. اویس کو میرا کھنا نہ کھلا دیا جی، نکھیڑ کے کہنے کی ضرورت ہے. ان کے لیڈر نے غلطی کی ہے اور لوگوں کے بچوں کو اندر کرایا، مروایا. اس حد تک تو عظمیٰ ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن واپس سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے بھی اور میں نے بھی نجم دیکھا ہے کہ اگر پاؤں پہ کھڑا، بھائی یہ کسی لیڈر نے کیا ایسے کہ میں اندر نہیں جاؤں گا، نہیں منو ڈر لگتا ہے، تو تسی اندر جاؤ. لیڈر کو اندر جانے میں بھی قیادت کرنی پڑتی ہے، پس دیوارہ زندہ بھی قیادت کے کرینے موجود ہے. ان چیزوں کو اگر میرے پیارے اویس کے لیڈر واپس لے آتے ہیں تو میں اویس سے میں اس پہ کمنٹ چاہوں گا. لیکن عظمیٰ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کم بیک ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں؟ جس شکل میں یہ عظمیٰ سوچی پہ آتے بندہ گیا نہیں، جس شکل میں یہ ابھی موجود ہے اس میں تو نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، کیونکہ دیکھیں جب پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے، پاکستان کی سلامتی کے اداروں کی بات آتی ہے، تو آپ ان کے خلاف لوگوں کو نہیں اکسا سکتے ہیں، ان پہ حملہ نہیں کروا سکتے ہیں. یہ کبھی بھی ریاست برداشت نہیں کرتی ہے. آپ اگر اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میری 22-23 سال کی سٹرگل تھی، تو جو جمہوری سٹرگل تھی اس کو آپ نے ایک دہشت گردی اور جسے کہتے ہیں تشدد کی شکل کیوں دی؟ تو اس کی تو کوئی معافی تلافی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ جو شہداء کی یادگاریں جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں قربان نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جس صورت میں ہے اس صورت میں واپس نہیں آ سکتی. صورت کیا ہو سکتی ہے اب یہ ہو کہ سکتا ہے چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے اس وقت، یا شاہ محمود قریشی ہیں، ان کی صورت میں شاہ محمود قریشی گئے تھے ادھر خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور ان کی ملاقات جب ہوئی ہے اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. میں یہی سمجھتی ہوں انہوں نے، شاہ محمود نے کہا ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، پارٹی کو تھوڑا ہم دوبارہ نئے سرے سے ہم ایک اس کی تنظیم کو بناتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ آ جانا. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو پارٹی ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے.
میں جب تھی تو مجھے پکی طرح یاد ہے کہ جو وہ سب کے سامنے یہ کہتے تھے، ہماری کوئی میٹنگ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ آپ اگر ایم این اے ہیں، آپ اگر ایم پی ہیں تو آپ کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے. میری وجہ سے یہ ہر لیڈر یہی سمجھتا ہے، ہر لیڈر یہی سمجھتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہی سارا کچھ ہے. تو اس لیے ان کے ذہن میں وہ پی ٹی آئی کا کم بیک جو ہے، پی ٹی آئی کا کم بیک میں بھی ہوگا، لیکن اس شکل میں نہیں ہو سکتا. اور لوگوں کو آنا پڑے گا. جس طرح اگر شاہ محمود ہیں، اگر وہ دیکھیں اب پرویز خٹک ہیں، انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ کوئی بھی انتشار کی سیاست جو ہے نا، اس میں ان سب کے جو پولیٹیکل جو فیوچر ہے سب کے ایٹ سٹیک ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ان کی جو اتنے سال کی جو محنت ہے اس میں پانی پھیر جائے. تو یہ تو پانی پھیرا گیا ہے نا، جو اپنے ان کے لیڈر کی نے خود کلہاڑی مار کے بیڑا غرق کیا ہے ساروں کا، اور اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ تو ان کو پہچاننے کو انکار نہیں ہوتا. عظما کا کہنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی صورت میں یا کسی بھی اور صورت، پرویز خٹک کا نام بھی انہوں نے لیا ہے، ان کی صورت میں یا چودھری پرویز الہی بھی اس وقت بھی ہر مشکل کا شکار ہیں. اور آج وہ جب پیش ہوئے، افسوس ہی کر سکتی ہوں بیچاروں کی آج شکل دیکھ کے مجھے بہت ترس آیا. بیٹا ان کا وہاں باہر عیاشیاں کر رہا ہے، باپ بوڑھا باپ کو کس مصیبت میں وہ پھنسا گیا ہے. یہی پرویز الہی ہے جنہوں نے منتیں ترلے کیے تھے چیئرمین سے کہ خدا کے لیے اسمبلیاں نہ توڑو، یہ ہمارے فائدے کی بات نہیں ہے. نہ انہوں نے سننی تھی کسی کی بات، نہ سنی، آج بھگتے ہیں. صحیح ہے، وہ بڑا آج مشکل کا شکار تھے. جو کچھ بتا رہے تھے کہ مجھے جس طرح وہاں پہ رہنا پڑ رہا ہے، 10 دن سے کپڑے نہیں بدلے، میں ٹانگیں نہیں سیدھی کر سکتا، اس قسم کی ساری ادویات کی باتیں. تو لیکن پارٹی کا یقین کرنے والی باتیں نہیں ہیں یہ. اچھا نہیں، یقین کرنے والی باتیں نہیں. چلے اس پر بھی کمنٹ کرتے ہیں، اس پر بھی کمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی ناظرین. بات ہو رہی ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور انتخابات جو حکومت نے مقررہ وقت پر کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کا کم بیک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جتنی بڑی غلطی خان صاحب کر چکے ہوئے ہیں اور جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو ہو سکتا تھا، اور اس سے پہلے جو لوگ گرفتار ہوتے تھے وکٹری کا نشان بنا کر واپس بھی آ جاتے تھے اور پارٹی کے اندر رہتے تھے. لیکن 9 مئی نے بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی، ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہنا پڑا کہ ہم انتخابات کے کیس کا فیصلہ کرتے، لیکن 9 مئی میں سب کچھ تبدیل ہو گیا. تو پارٹی کا کم بیک، اویس آپ بطور ایک، چونکہ آپ کمیٹڈ ورکر ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ نظریاتی وابستگی ہے، پارٹی کا کم بیک کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے نجم بھائی آپ کے منہ سے کم بیک کا ورڈ سنتے ہوئے. اچھا، لوگ جا رہے ہیں نا، بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. پاپولر پارٹی، نیشنل پارٹی، اچھا کوئی نیشنل پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کا پورے کشمیر سے لے کے گلگت، پورے برے صغیر الحمدللہ جی، الحمدللہ پورے پاکستان، امریکہ کا کیا آپ نے آزاد کشمیر، الحمدللہ امریکہ میں بھی ہم سب سے زیادہ، آپ نے آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس کی باغ کی نشست کے رزلٹ دیکھے؟ بالکل دیکھے جی. جو پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کیا وہ بھی سب کے سامنے، کیا کیا وہ سب کے سامنے آ رہے تھے، وہ ووٹ سسٹم والے ووٹ آ رہے تھے، سارا کچھ آ رہا تھا. میں مان لیتا ہوں آپ نے کم بیک کی بات کی، آپ نے کم بیک کی بات، میں وہی بات کروں. الحمدللہ آج پاپولر پارٹی ہے. جتنے بھی سرویز ہیں، جتنے بھی رپورٹس ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد کراچی میں بھی سیٹس ہم لوگوں نے جیتی. ابھی بلدیاتی الیکشن میں ہم لوگ دیکھیے، آپ کی پارٹی تو 2 سیٹیں جیتی، ہم لوگ پھر بھی 48-9 جیتی ہوئی ہیں. نون لیگ تو پھر بھی 2 سیٹس جیت کے، نون لیگ تو وہاں کی پارٹی نہیں ہے نا. دیکھیں تو پھر یہ مان جانا کہ یہ نیشنل پارٹی نہیں ہے. اچھا، یہ نیشنل پارٹی نہیں ہے. ہم لوگ تو دیکھیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے میں سوال ہی نہیں ہے. کم بیک دیکھیں، کم بیک والی تو بات ہی نہیں سر، کم بیک والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ہم لوگ تو پاپولر پارٹی ہیں، پاکستان کی نمبر 1 پارٹی ہیں. رزلٹ آپ کو الیکشن آنے والا ہے، الیکشن آنے والا ہے، انشاءاللہ تالیاں ضرور بجائیں گے اور مبارکباد بھی آپ دیں گے، بلکہ مٹھائی لے کے آئیں گے آپ انشاءاللہ. سوشل میڈیا مٹھائی پھر بھی آنے والی ہے، اکٹھے کھاؤں گے مل کے انشاءاللہ، فکر نہ کرو. دنیا جہاں کے فیک سروس ان سے کروانے ہیں، دنیا جہاں کے فیک سروس پوری طرح فیلڈ کے اندر کراچی میں، الیکشن جو ہونے ہیں ٹویٹر پہ ہونے ہیں. کراچی میں الیکشن ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 80% ہمیں سیٹیں ملیں گی. آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں ہم پاپولر ہیں، آپ عوام میں چلے جائیں ہم پاپولر ہیں، آپ کے پی میں چلے جائیں
آپ چلے جائیں لنڈی کوتل جو ان کا آخری ہے ادھر چلے جائیں ہم پاپولر ہیں, آپ چمن میں چلے جائیں ہم پاپولر ہیں, آپ دیکھیں آپ آزاد کشمیر میں چلے جائیں, جی بی میں چلے جائیں, نہیں لوگ اس میں ماننا پڑے گا. میڈم جو گئے وہ لیڈر نہیں تھے, لیڈر صرف عمران خان ہے. آج اللہ نہ کرے عمران خان کچھ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں پھر بندوں کا ووٹ ہے, یہ عمران خان کا ووٹ ہے, عمران خان پاپولر لیڈر ہے. ایک بات بتائیے گا کشمیر میں کتنے ووٹ آئے پی ٹی آئی کے طرح یہ بتا دیں, 4900 باغ میں کتنے ووٹ آئے, 4900 سمتھنگ بس پھر اب اس کا جواب دے دینا کہ عوام جم غفیر کدھر گئی. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کیا کیا اور آپ کی پارٹی نے بھی وہاں پہ کیا کیا, سب کو پتہ ہے. دیکھیں جو مکھی لڑائی نہ لڑے, وہ ضیاء القمر جو جیتے تھے نا انہوں نے پچھلی دفعہ سے کم ووٹ لیے, جیت پھر بھی گئے, پچھلی دفعہ وہ فیو ووٹوں سے آ رہے تھے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چلیں جی یہ سارا کچھ مقدمہ عوام کی عدالت میں دیکھتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آسما کاردہ تشریف لانے کے لیے, نعیم یوسف صاحب آپ کا شکریہ, اویس احمد بھٹی صاحب آپ کا شکریہ. اور ناظرین اس وقت جو بات ہو رہی ہے کم بیک کے حوالے سے, تو چیزیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا, کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اللہ حافظ.